بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم۔ پارہ نمبر 20 سورہ عنکبوت، رکوع 4، آیات نمبر 42 تا 44۔ آیات مذکورہ میں اللہ رب العالمین کے علم و قدرت کا بیان ہے کہ اللہ رب العالمین کو سب چیزوں کی حقیقت، ضعف و قوت بطریق اتم معلوم ہے، اور اللہ سب کو جانتا ہے اور خوب جانتا ہے کہ کون اللہ کے بغیر غیر کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی قوت علمیہ، قوت عملیہ کامل ہے، مکمل ہے، بے مثال ہے اور لا زوال ہے۔ آیات نمبر 43 میں فرمایا کہ تلک الامثال نضربها للناس اے لنفع الناس۔ فرمایا کہ ہم نے ایسی واضح مثالوں سے توحید کی حقیقت بیان کی کہ وہ روز روشن کی طرح آیا واضح دلائل ہے، مگر ان مثالوں سے صرف اور صرف سمجھ بوجھ والے اہل علم فائدہ حاصل کرتے ہیں، تدبر اور غور و فکر کرتے ہیں، اور اگر دیگر لوگ بھی اللہ کے آیتوں میں اللہ کے قدرتوں پر غور و فکر کرے، تدبر کرے، تفکر کرے، ہدایت کے متلاشی ہو، حق کے تلاش کرے، تو یقیناً ان کو ہدایت مل جاتی۔ لیکن فرمایا کہ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ امام بغوی نے اپنے سند کے ساتھ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیات کریمہ کی تلاوت فرما کر فرمایا کہ عالم وہی شخص ہے جو اللہ کے کلام میں غور و فکر کرے اور اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے گریز اور پرہیز کرے۔ لہذا آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث کے محض الفاظ سمجھ لینے سے کوئی شخص عالم نہیں بنتا۔ جب تک قرآن کریم میں تدبر، تفکر، غور و فکر کی عادت نہ ڈالے، اور جب تک اپنے اعمال کو قرآن و سنت کے مطابق نہ بنائے۔ مسند احمد میں سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 مثالیں سیکھی، اور حافظ معد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی جب اس روایت کو نقل کرتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، منقبت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیات مذکورہ میں عالم انہی کو قرار دیا ہے جو اللہ رب العالمین اور رسول رحمت للعالمین کی بیان کردہ مثالیں سمجھے۔ اور سیدنا عمر ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن کریم کی اسی آیت پر پہنچتا ہوں تو میرے سمجھ میں نہ آئے، میں اس کو نہیں سمجھوں تو مجھے بڑا غم ہوتا ہے، بڑا فکر ہوتا ہے
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون، اور آیت نمبر 44 میں اللہ کی صفت خلق کا بیان ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو، زمین کو مناسب طور طریقے سلیقے سے بنایا ہے۔ ایمان والوں کے لیے بہت بڑی دلیل ہے، عبرت ہے، موعظت ہے کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک، کوئی سہیم نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ یعلم، بے شک اللہ خوب جانتا ہے، ما یدعون، جو وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اللہ کے بغیر، من شیء، کوئی چیز، وہو العزیز الحکیم، اور اللہ رب العالمین حکمت، زبردست حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں ہیں، نَضْرِبُهَا، ہم بیان کرتے ہیں، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، وَمَا يَعْقِلُهَا، اور نہیں سمجھتے انہیں، إِلَّا الْعَالِمُونَ، مگر اہل علم والے۔ خلق السما، خلق اللہ، پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ، نشانی ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم۔